والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو خوش آمدید، اسپیشلی سلیمان بھائی، اماد بھائی آل دا وے فرام یو ایس، یعقوب بھائی، حبیب الرحمان، سسٹر فریحہ، ماجد بھائی، ڈاکٹر اکشندہ، اظہار بھائی، سسٹر تمکین، سسٹر سارا سسٹر نورین برکی، سسٹر ارجمند، حبیب الرحمان صاحب، امتیاز صاحب کراچی سے ویلکم، سسٹر نادیہ، راجہ افضل بھائی، سسٹر اسما، اور آئی ایم ایزیومنگ سلمان بھائی بھی ہیں، طارق بھائی ویلکم، سسٹر شاہدہ ویلکم، سسٹر رازیہ اینڈ سسٹر نغمہ اینڈ راحت، سسٹر لبنہ، سسٹر ہمنا. تو الحمدللہ وی ہیو اے فل کلاس آف گرامر لورس، یعنی ہم بلاغہ کی کلاس آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو محسوس ہوتا ہے چیزیں اگرچہ ہمیں ان کا ادراک ہے لیکن ٹرمینالوجی پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں نہیں ہیں، اور ہم نے چونکہ یہ مشکل سفر شروع کر لیا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو گزار لیتے ہیں. کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، تو مجھے جو مجھے ایڈوائس ملی ہے یا ریکویسٹ ہے کہ ہم سلولی کور کریں ٹاپکس کو، اور جب یہ سب ٹاپکس کور ہو جائیں تو پھر ہم ان کو جب استعمال کریں گے کلیکٹیولی، اس پر ٹائم جو ہے وہ ہم صرف کریں. تو ایک تو شہزاد صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں گی سلائیڈز، جو کہ خورشید انور صاحب کی اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، جہاں سے ہم یہ والا حصہ کم از کم، یعنی آج کا حصہ اور اگلے ہفتے کا علم المعانی کا حصہ ہم زیادہ تر یہی سے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کلاس کو شارٹ رکھیں، اور علم المعانی کے ہم ابواب میں سے 2 یا 4 ابواب کور کریں گے بقایا انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تو شروع کرتے ہیں ایک بریف سے اعادے کے ساتھ کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. ایک فن ہے البلاغہ، جس میں جن چیزوں کا ہمیں آلریڈی پتہ ہے، بہت ساری چیزوں کا، ان کو ہم ڈائسیکٹ کر کے الگ الگ کمپارٹمنٹس میں ڈال رہے ہیں. شروع میں اٹ may be cumbersome، بعد میں ان کو اکٹھا ہی ہم نے استعمال کرنا ہے. بہرحال علم البیان وہ پہلا سبجیکٹ تھا جو ہم نے بڑی تفصیل سے کور کیا. استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ، that's behind us. علم المعانی جملوں کی بناوٹ کا علم، اس سے ہم گزر رہے ہیں اور احساس ہو رہا ہے کہ چیزیں جانی پہچانی ہیں، بٹ وی ہیو ٹو گو. علم المعانی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں سب کو گزارنا پڑتا ہے. سو وی ول آلسو مینیج انشاءاللہ، اور پھر علم البدیع شروع کریں گے. تو جو ہم پڑھ چکے ہیں علم البیان کے تحت، بلاغت کی تعریف، فساد بلاغت کی بات ہم کر چکے ہیں، اور علم المعانی میں ہم نے جو پڑھا اب تک، ایک سادہ تعریف میں یوں سمجھیں کہ علم المعانی سے مراد وہ علم جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عربی زبان کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ لفظ حال کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس الفاظ کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے مخاطب کو کہ اس کی ضرورت و تقاضے کے مطابق بیان کیا جائے، اور جو مختلف بناوٹ، مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، وہ جو مخاطب ہے اس کے فہم اور سمجھ میں وہ اضافہ یا کلیریفیکیشن دے سکے. تو ان کو مختلف انداز سے ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اس میں جملہ کے اجزاء کے بارے میں بات ہوئی، بلکہ کلام میں ہم نے کہا 3 چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے: جملہ کے اجزاء، ان کی حالتیں، جملہ کی حالتیں، اور متعدد جملوں کی حالتوں کے بارے میں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ٹاپک ہے علم المعانی کو 8 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. آسانی کے لیے
8 مختلف چیپٹرز میں، تو ہم ان کو 8 ابواب کہیں گے اور 8 ابواب کو کا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن آج ہم خبر و انشاء ہم تک کر چکے ہیں، میرا خیال ہے آئی تھنک شہزاد صاحب کر چکے ہیں، اور آج تعریف و تنکیر سر، خبر اور انشاء چل رہا ہے، اسی کا بقیہ حصہ آج کور کریں گے کا بقیہ حصہ ہے۔ ہاں، تو یہی بات ہم سے کہی گئی تھی کہ ابھی آگے نہ چلا جائے، اس کو آج کمپلیٹ کیا جائے خبر و انشاء کو۔ تو لیکن 8 ابواب کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ان کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا ڈسکشن پھر بھی، تاکہ ذرا پتہ چلے کہ یہ علم المعانی کی بحث ہے کیا۔ خبر انشاء تو آپ کافی حد تک کر چکے ہیں اور کبھی کریں گی بھی صحیح۔ ایک باب ہے تعریف و تنکیر، تعریف یعنی معرفہ کو ڈسکس کریں گے، اور تنکیر نکرہ کو۔ المعرفہ استعمال ہو تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ میں پہلا ایسا معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہو کوئی چیز وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو چیز منسوب کی جا رہی ہو یعنی وہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ لیکن دس از رول فار ایور نہیں ہے، لیکن جنرلی تو کئی انداز میں، لیکن یہ وہ سبجیکٹ ہے جو ہماری نظروں سے گزر چکا ہے۔ ہم نے صرف اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں گے تو ہم اس کو ایک الگ کمپارٹمنٹ میں ڈال دیں گے کہ المعرفہ، ال لگانے سے بھی معرفہ بنتا ہے، ال کے بغیر بھی، اور ال لگانے سے کیا اور کون سے معنی پیدا ہو سکتے ہیں، اور معرفہ کیوں اور کب استعمال ہوتا ہے، نکرہ کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح تقدیم و تاخیر، ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے جب آ جاتی ہے کوئی چیز، تقدیم ہو جائے تو اس کا ایمفیسس بڑھ جاتا ہے۔ ٹپیکل یہ جملہ اسمیہ میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر جار مجرور، شبہ جملہ، خبر، مقدم جب ہم کہتے ہیں تو مقدم کا معنی تقدیم ہے، اس کو ایمفسائز کرنا ہو، اس پہ زور ڈالنا ہو تو اس کو پہلے لے آتے ہیں، خبر کو تاخیر میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اسی یہاں کبھی ہم مفعول کو مقدم لے آتے ہیں اور فاعل کو بعد میں لاتے ہیں، تو اور کبھی تو ہم مفعول کو فعل سے بھی پہلے لے آتے ہیں۔ تو یہ تقدیم اور تاخیر بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو صرف ہم نے ان کی ٹرمینالوجی سے جو ہے کنفیوز نہیں ہونا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ذہن میں آ جائے کہ ابواب ہمارے پہنچ میں ہے۔ ذکر و حذف، کبھی کسی لفظ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کرنا، اور کیوں، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، جو ہم نے بہت دفعہ دیکھے۔ حذف کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، کئی دفعہ حذف کرنے کے بعد جو اس کا معنی سمجھنے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک آن گوئنگ ہمارا ٹاپک ہے، اور قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پر حذف کلمات کیے گئے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹاپک جو ہے، اٹ از ناٹ آؤٹ آف دا بلو۔ اطلاق و تقید یا قید، اطلاق سے معنی جس طرح ہم لیتے ہیں کسی چیز کا اس بات میں اطلاق ہوتا ہے تو یعنی دیر از نو قید، قید سے بالا تر ہے یہ بات، اس کا اس بات پہ اطلاق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ ہم کسی کو قید کر دیں اور کنڈیشن لگا دیں، کنڈیشنل یا اس میں لگا دیں اگر ایسا ہوگا تو ہوگا، تو یہ بھی دو انداز ہیں کئی دفعہ بات کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح کسر سے جب بات کی جائے تو کسی ایک چیز کو مخصوص کرنے کا طریقہ، تو کسر کر کے، شارٹن کر کے اس طریقے کو اسی کے بارے میں بات کی جائے۔ مثلا اگر ہم نے سورہ یوسف میں تھا ان ھذا الا ملک کریم، تو اس کو کسر کر کے اسی پہ خاص کر دینا کہ یہ ہو نہیں سکتا اس کے سوا کہ ایسا ہو۔ تو اس کے بھی ایگزامپلز ہوں گے۔ وصل و فصل، وصل ملانے کو کہتے ہیں، تو ہم ملاتے ہیں، کیسے ملاتے ہیں؟ عطف کے ذریعے۔ تو ہم نے بہت سے حروف عطف پڑھے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وصل کرنے سے عطف کے ذریعے جملے پہلے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور عطف اگر جس پر عطف ہو رہا ہو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی سمجھ لیں آپ اس میں گرامر کی، کہ آپ عطف استعمال کرتے ہیں۔ اور فصل یعنی ان کو جو الگ کرنے کے درمیان میں کوئی عطف ہو ہی نہ، یعنی حرف عطف کے بغیر استعمال کے، تو یہ جو ہے ایک کنٹینیوس
स्ट्रगल रहेगी हमारे लिए कि आतफ का इस्तेमाल और उसके बगैर भी जुमलों में क्या आता है। और आखिरी बात भी इजाज़ व इतनाब व मसावात के ऐसे इस्तेमाल करना कि असल से ज़्यादा उसमें इजाज़ आए या कमी आए या मसावत के बैन जो है ना उसको ट्रीट किया जाए। तो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो डिटेल से मेरा ख्याल है अगला जो हमने सबक रखा है ना उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट और जो टॉपिक था वो था खबर व इंशा। तो इस पर ही आज हम बात करेंगे और हमने यहाँ से बात शुरू करनी है। तो पिछला मैं रिवाइज नहीं कर रहा इन द सेंस कि सबके पास स्लाइड्स भी हैं और यही मुझे कहा गया कि ये ना हो कि आधा लेसन उसी में गुजर जाए जो पीछे पड़ा था। सो वी ऑल नो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मुखातब के एतबार से खबर की किस्में, तो हम खबर की किस्मों की बात कर रहे हैं कि 3 अंदाज से मुखातब की खबर को डिफाइन किया गया है। उर्दू की मिसाल कुछ यूँ समझिए कि यानी कहा जा रहा है कि एक चीज़ आपने मुखातब तक पहुँचानी है तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस तक ये बात पहुँच जाए। ज़ैद खड़ा है। अच्छा, अब एक ऐसे शख्स के लिए जिसको ये पता नहीं है, उसके लिए ये खबर काफ़ी है कि उसको कहा जाए कि ज़ैद खड़ा है, तो उसको पता चल जाएगा ज़ैद बैठा हुआ नहीं है, खड़ा हुआ है। इट सीम्स लाइक दिस इज सफिशिएंट। लेकिन रियल हालात में और जब आप एक पैगाम दे रहे हैं और ख़ासकर जब कुरान का पैगाम है तो जिसको दे रहे हैं उसके पहले से कोई ज़हन में अकायद हैं और उसको अगर बात बतानी पड़ती है तो यकीन के साथ कि उसको यकीन है क़यामत आएगी, तो आप कहें यकीन कीजिए कि ज़ैद खड़ा हुआ है। अब यहाँ जुमले को ताकीद के साथ इसलिए बयान किया जा रहा है कि उस शख्स को के लिए मुफीद हो जिसमें कुछ तरद्दुद हो कि ज़ैद खड़ा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, क्या वो वाकई खड़ा हुआ है, ये सच है कि नहीं, यानी उसके सामने तो नहीं खड़ा हुआ लेकिन कोई उसको ये खबर दे रहा है, तो उसको ये खबर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसा लफ्ज जिससे यकीन का माना पाया जाए, तो आपकी बात मुखातब जो है ना वो मान लेगा। ये वो शख्स है यानी जिसको तरद्दुद है। पहला वाला शख्स वो था उसको तो पता ही नहीं है, आप उसको खबर दे दी खड़ा हुआ है तो वो मुतमईन हो गया। दूसरा वो है कि वो कहता नहीं नहीं ये मुझे यकीन नहीं है, तो कहते हैं यकीनन खड़ा है, मेरी बात मान लो। और तीसरा पहलू और ये है कि उसको कहना पड़े, यानी ऐसा शख्स हो जो इनकारी हो, वो कहे जी ज़ैद तो नहीं खड़ा है, ना खड़ा हो सकता, क़यामत तो आ ही नहीं सकती, मैंने आज तक देखी नहीं किसी को कब्र से उठते हुए। तो आप उसको कहते हैं, एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उसका अकीदा हिल जाए। आपको कसम है अल्लाह की कि ज़ैद खड़ा ही है। तो अब जो है दोनों का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि जी अल्लाह की कसम खाई जा रही है, तो ये तो कोई यकीनी बात है और मेरा जो शख्स इनकार कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए हिले। तो ये अब क्या हो रहा है, ये ताकीद की 3 डिफरेंट अशकाल हैं जिसमें कलाम को बयान किया जाता है और उसका कसरत से इस्तेमाल है कुरान में। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम कुरान में आयत को पढ़ेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो आयत आ रही है इस एक सिंपल खबर दे रही है और इसका पहले इल्म नहीं था, अब इल्म आ गया कंप्लीट। लेकिन ये जो खबर आ रही है ये उसका जो पुराना अकीदा है उस अकीदे के अगेंस्ट ये बात आ रही है, लेकिन है हक, तो उसको यकीन दिलाने के लिए कहेंगे कि जी ये तो तुम्हें पता ही, मतलब उनके अकायद में मौजूद था, कुछ लोग भूल गए, कुछ को याद था, कुछ कहते हैं कि क़यामत आएगी, कुछ कहते हैं नहीं आएगी। अगर ऐसे लोग हैं तो वो इस बात पर भी राजी हो जाएंगे कि मैं यकीन कर लेता हूँ ये यकीनन जो बात कर रहा है। लेकिन तीसरे वो कैफियत है जिसमें शख्स पहले से टोटली इनकारी बैठा हुआ है, उसको यकीन दिलाने के लिए कसम के जरिए और फिर डबल और ट्रिपल ताकीदों के जरिए, यस दैट इज द थर्ड, कि अब आप यकीनन भी कहेंगे साथ और कसम भी इस्तेमाल करेंगे और फिर आपका टोन भी ऐसा होगा। तो ये मुखातिब के एतबार से 3 तरह की किस्में हैं। इनके टेक्निकल नाम भी हैं। खबर इब्तदाई यानी सादा खबर, खबर तलबी यानी खबर जो है वो ताकीद के साथ आ रही है, यानी उसके अंदर उसको झंझोड़ा जा रहा है कि यस ऐसे ही है, जबकि खबर इनकारी है कि उस शख्स के लिए जो इनकार कर रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा या मल्टीपल ताकीद की तरफ
بلایا جائے. تو ہے تو چھوٹی سی بات، کوئی اتنی بڑی، لیکن اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس پہلو کو سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی بناوٹ کو چینج کر کے اس خبر کو دینے کا انداز مخاطب کے لیے ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یقینی یا جو بات آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں پہنچائی جا سکے. یعنی ایسے شخص کو جو انکاری ہے، اس کو اگر سادہ زبان میں آپ کہیں گے کہ قیامت آئے گی تو اس پر اثر نہیں کرے گی. تم کہتے ہو آئے گی، میں کہتا ہوں نہیں آئے گی، چلو. سو ان آرڈر ٹو میک اٹ افیکٹو یو یوز سم ایکسٹرا ٹرمس، بناوٹ کو چینج کریں گے، اس کے اندر یقین لائیں گے، قسم لائیں گے. آئی تھنک یہ والی بحث ہماری کافی حد تک مکمل ہے. کسی کا کوئی کوشچن اگر ہے تو اس کو کور کر لیں ہم. وی آر گوئنگ ٹو دا نیکسٹ. اچھا نہیں، ابھی انہوں نے ابھی تو قرآن سے اگزامپل بھی ہیں. اوکے لیٹس سی. خبر ابتدائی سے مراد ایسی خبر جس میں مخاطب کو پہلے سے ہی خبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، یعنی ذہن خالی ہو اور وہ خبر سن رہا ہو، تو اس میں تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوری مان لیتا ہے. اب کسی کو نہیں پتا باہر صبح ہے یا رات ہے، وہ 4 دن سے سوئے ہوئے، تو اس کو کہیں گے تو پرابلم مان لے گا. اب اس آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں، یعنی وہ کون، جو منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اب یہاں پر منافقین اپنے جو مخاطب ہیں، اب جن کو جب کہہ رہے ہیں تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ منافقین ہے. پہلی بات یوں سمجھیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ اگر ہم بھی تو ایمان لائے ہیں اور یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں تو میں اس کو مان لیتا ہوں. تو صرف انہوں نے آمنا کہا تو عام مسلمان جو ہے وہ، جس طرح اب میں اس کو اگر دور تک لے جاؤں تو ہمارے آس پاس سب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی میں تو ایمان لے آیا ہوں، تو ہم کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں کرتے. لیکن پھر جب ان کے دیکھتے ہیں اعمال تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اپنے اعمال سے اس کو کنفرم بھی کریں. تو یہ ہے پہلا طریقہ کہ یہ خبر سادہ انداز میں بتائی جائے. خبر ابتدائی. خبر طلبی سے کیا مراد ہے؟ خبر طلبی سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو شک اور تردد ہو اور اس کی کسی بات کی خبر تاکید کے ساتھ جب دی جائے تو اس کی کیفیت یقین میں بدلے. اب اسی آیت کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہی لوگوں کو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اب منافقین جب تنہا ہوتے ہیں اور مسلمان آس پاس نہیں ہوتے تو اپنے سرداروں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اچھا، اب کفار جو ہیں کہ اس بات میں تردد ہے کہ منافقین کس کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دیکھا تھا کل تم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا بات ہے؟ کہتے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ کا تمہارا شک دور کر رہے ہیں. وہ جو ہم وہاں پر تھے یا نماز ساتھ پڑھ رہے تھے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ان کے جو باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اس بات کو شو کر رہے ہیں، تو ان کو یقین آ جاتا ہے کافروں کے بھائی یہ ایکچولی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کو صرف یہ دھوکہ دے رہے تھے. تو یہ طلبی قسم کہلائے گی. اور تیسری ہے انکاری، اور اس کا استعمال بہت مطلب کنٹینیوس ہے کہ مخاطب کسی بات سے انکار کر رہا ہے. اب اس کو خبر دی جا رہی ہے تو اس خبر کو یقینی بنانے کے لیے اس میں کئی طرح سے تاکیدیں ایڈ کی جا رہی ہیں. انا سے بھی، لا سے بھی. لیٹ سے دیکھتے ہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اچھا، یہ بات ہو رہی سورہ یاسین میں. ایک پیغمبر آیا، انہوں نے بات نہیں مانی، دوسرا آیا نہیں مانی، تیسرا آیا. اب وہ کیسے یقین دلائیں؟ وہ کہہ رہے بھائی ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے لیکن رب تو ہمارا جانتا ہے نا. انا، ایک آگے تاکید، الیکم لمرسلون، ضرور بر ضرور بھیجے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر وہ تقدیم اور تاخیر والی بھی یہاں پر سچویشن بن گئی. کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑی انٹریکشن ہونا، یہ نہ ہو کہ سب سو جائیں. کوئی انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ سسٹر فریحہ؟ جی سر، ایک تو انا کے ساتھ تاکید ہے اور دوسرا الیکم کو مقدم کیا ہے جار مجرور کو،
اور لا مرسلین میں لا لام کا بھی استعمال کیا ہے نام تاکید کا. تو 3 طرح سے تاکید ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں تقدیم و تاخیر، تو اس میں یہ تقدیم ہوئی ہے الیکم پہ میں آگے. اچھا ماشاء اللہ ایکسلنٹ. لیکن کیا سب نے دیکھا یہ بات ہمارے لیے ایک مشکل تو نہیں ہے اور نہ ہی نئی بات ہے. تو علم المعانی تو ہم نے بس ایسے ہی ایک دن سب کو خیال آیا کہ ہم یہ ٹرمینالوجیز پڑھ لیں. یہ ہم نے ساری چیزیں یہ بحث سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی، اور ہم جب سمجھتے ہیں آیات کو تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. سو اینی وے یہاں پر دیکھیں مخاطب اس بات خبر کا انکار کر رہا ہے کہ ان کی جانب کوئی بھیجا گیا. اب انہیں خبر دی جا رہی ہے مختلف انداز میں قسم کی تاکید، مختلف قسم کی تاکید سے. اور ناؤ وی آل نو کہ یہ تو بھرا ہوا ہے قرآن اس طرح کی تاکیدوں سے. اس طرح ہمارے جو ہے نا یہ تینوں کمپلیٹ ہو گئے، اور ہم انشاء جو ہم نے پہلے پڑھا تھا بریفلی، اور آج ہم اس کو تفصیل سے کور کریں گے. اور آج کا ٹاپک ہے جی ماجد بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ربنا کو بھی ہم کہیں گے کہ جی یہ تقدیم ہوئی ہے، کیونکہ چلی تو یعلم ربنا تھا. نہیں ایکچولی ربنا، چلیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے دیکھیں یہ جملہ ہم جملہ اسمیہ بعد میں بھی بات کر سکتے تھے اور جملہ فعلیہ میں بھی. یہی آپ بات بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ اسم میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اسٹرینتھ زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ بھی تاکید کا طریقہ ہے ایبسولوٹلی. اگرچہ یہ کالو وہاں تو مطلب اس کا جو کالو کا جو مقولہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم ربنا سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. تو اب آ جاتے ہیں انشاء کے ٹاپک پہ. ہم نے تھوڑا سا کور کیا تھا اس کو ذرا اب ہم ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں کہ انشاء کا جو لفظی معنی ہے ایجاد کرنا، بنانا، پیدا کرنا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں انشاء یعنی آپ نے ایک ایسے لکھنا. انشاء یعنی ایک نیا کریٹو رائٹنگ انشاء. اب بلاغت میں انشاء ایسی بات کو کہیں گے ہم نے دیکھا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. یعنی یہ کریٹیونیس کی حد ہوتی ہے. وہ اتنا کریٹو ہے کہ ڈٹرمن ہی نہ ہو سکے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اگرچہ اس میں وہ پہلو آگے جا کر نکلتے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے زید اپنی والد کی مدد کر. اب اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنے والا کوئی سچی بات کر رہا ہے یا جھوٹی، کیونکہ اس سے خبر نہیں مل رہی. یہ کسی کو کہہ رہے کہ تو ایسا کر. اب وہ جب یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوا. تو یہ ایک سمپل اگزامپل ہے اردو میں. اب بنیادی طور پہ انشاء کی 2 قسمیں ہیں، اور ایک کہلاتی ہے طلبی اور ایک غیر طلبی. طلب سے مراد طلب یعنی ڈیمانڈ، اور یعنی مقصود کیا جاننا چاہتے ہیں. طلبی ہوا ہے جس میں کسی ایک دفعہ انشاء کو پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. شور انشاء جو ہے نا ٹپیکلی دیکھیں ایک تو خبر تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی نا اس میں سارے. اب یہ ہے کہ انشاء جو ہے یہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نیوز کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس نیوز کے اندر مطلب ہے اس ڈفرنٹ ٹائپ. خبر میں تو آپ کو ایک نیوز مل رہی تھی اور کوئی کہنے والا سچا تھا یا جھوٹا تھا اور آپ کے پاس ایک چیز آ گئی. اب یہاں پر بھی گفتگو تو ہو رہی ہے، جملہ تو بن رہا ہے، لیکن یہ جملہ ایسا بن رہا ہے جس میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کہنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور جتنے بھی ہم کبھی کسی امر کے جملے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو حکم دیتا ہے اسے یہ تو نہیں پتا چلتا کہ وہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ تو حکم اس کو دے رہا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ ڈٹرمن کیا جا سکے. جیسے کوئی کہے زید سامنے کھڑا ہوا ہے، زید تو اپنے والد کی مدد کر. سو یو میڈ اے اسٹیٹمنٹ، بہت ساری انفارمیشن گئی ہے وہاں پہ، بٹ یو کینٹ ڈٹرمن کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از ریویلنگ دا ٹروتھ اور ناٹ. اتنی بات یہاں تک. اب آتے ہیں کہ انشاء کو 2 قسموں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. طلبی جس میں کسی ایسے مقصود کو طلب کیا جائے جو طلب کے وقت موجود نہ ہو. دوبارہ پڑھیں اس کو.
کسی ایسے مقصود کو، مقصود یعنی آپ کا مقصد بھی ہے کہ اس کو طلب کرنا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، وہ چیز جس کو طلب کی جا رہی ہے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ موجود نہیں ہے تو میں طلب کر رہا ہوں. مثلا واقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، اس لیے کہ تم، یعنی یہ چیز مقصود یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا، تو وہ موجود اس وقت اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو. وہ آتو زکات، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت ہو نہیں رہی بات، تو اس کو طلب کیا، ایسا کیا جائے، یہ طلب کیا جا رہا ہے. اپوز ٹو دس، فار ایگزامپل غیر طلبی، جس کے اندر ایسا جملہ جو کہ جس میں مقصود کو طلب نہ کیا جائے، مثلا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم بنا لو بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے کہ تم دنیا میں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے. اچھا، اس آیت میں لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ ایسے لَعَلَّكُمْ کہ جیسے کہ، یا شاید ایسے کہ تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو. یعنی یہاں پر اب یہ طلب نہیں کیا جا رہا کہ یہ تم کام نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے کہ تم رہنا چاہتے ہو، رہنا تم چاہتے ہو، اس میں کوئی اس سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے. یعنی وہ جو چیز وہاں، یہ چیز تو یہ ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو لیو فار ایور، تو وہ مقصود ان سے لعلکم تخلدون. اس کے برعکس جب آپ کوئی چیز کسی سے طلب کرتے ہیں تو یو وانٹ کہ یہ جو چیز یہاں پر ہے یہ تم نہیں کر رہے تھے، یہ تمہیں کرنی چاہیے، تم کرو. جو غیر طلبی ہے، جس سے سیما سر پہلے جو یہ والے جو سلائیڈ ہے، اس میں پہلے تو ہمیں اس جملے کو انشائیہ ثابت کرنا ہوگا نا، تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے. ہم کیا نہیں، ہم تو نہیں بنا رہے ایسے محل. نہیں، لعلکم سے بات ہو رہی ہے، یہ جملہ لعلکم اچھا، یہ تخلدون تتخذون سے نہیں. نہیں جملہ لعلکم، کیونکہ شاید تم، یعنی اٹ از ناٹ شور کہ تم رہو گے، یہ تم سمجھتے یہ ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیشہ رہو گے اس میں، رائٹ. سو اس کے اندر جو مقصود ہے تمنا جو آ رہی ہے اس کی تمنا. چاہتے ہو. جی. اچھا، اب ہم انشاء کی طلبی جو اقسام ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی اگزامپلس ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہمیں ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو چیز ہے چونکہ یہ موجود نہیں ہے اس لیے اس کو طلب کیا جا رہا ہے. اس کا ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ ایسے مقصود کو طلب کیا جا رہا ہے جو طلب کے موجود نہیں ہے. اس کے کئی انداز ہیں، وہ امر کے شیپ میں ہو سکتا ہے، وہ نہیں کے شیپ میں ہو سکتا ہے، وہ استفہام کے شیپ میں ہو سکتا ہے، وہ تمنا کے شیپ. یہ تمام وہ احوال ہیں جن میں مقصود جو آپ چاہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو چاہتے ہیں. سو لیٹس سی وہ کون سے طریقے ہیں. تمام کے تمام ہم گزر چکے ہیں، صرف اس کو کلاسیفائی کیا جا رہا ہے. امر، حکم دینا، اس کی مختلف ٹائپس ہوں گی. نہیں، روکنا، اس کے مختلف انداز ہوں گے. استفہام، سوال کرنا. تمنا، ڈیزائر کرنا. یعنی اب انہی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ ڈیزائر کی جاتی ہے. ترجی، امید، توقع، ندا، پکارنا. یہ 6 انداز ہیں، ان کو ہم آج اسٹڈی کریں گے تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ذرا تفصیل سے پھر کور ہوگا. تو لیٹس سی امر. امر کا معنی کسی کو حکم دینا، اور عام طور پہ حکم دینے والا مرتبہ کے لحاظ سے اپنا بڑا مرتبے والا چھوٹے مرتبے کو حکم دیتا ہے کسی کام کے مطالبے کے لیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مقصود تم سے مراد ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو. تو حکم دیا جا رہا ہے انسانوں کو اپنے رب کی طرف سے، جو مرتبہ کے لحاظ سے حکم دینے والوں
سے وہ خود بڑا ہے اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ چھوٹے ہیں. اچھا اب امر کے طریقے انداز ڈفرنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر تو سمپل فعل امر جیسے اقیم الصلاۃ ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے. اس میں مختلف انداز سے بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فعل امر تو استعمال نہیں ہوتا لیکن جملے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کہا جا رہا ہے کہ تم پر واجب ہو گیا کہ تم کرو. تو علیکم کا استعمال ہوتا ہے, علا کا استعمال ہوتا ہے کہ تم پر یہ واجب ہے کہ تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو یا پکڑ لو. مثلا علیکم انفسکم, یعنی تم پر ہے کہ تم اپنے جانوں کو پکڑ لو, یعنی تو یو آر ریسپانسبل فار یور سیلف, تم پر یہ واجب ہو گیا علیکم. تو یہ ایک انداز ہے. تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مخاطب کو کچھ سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر کوئی رسپانسبلٹی فکس کی جا رہی ہے یہ علا کے ذریعے. اسی طرح اگر لام آ جائے فعل مضارع پر تو ول یتوف البیت العتیق, تو ہمیں پتہ ہے ول آ جائے یا فل آ جائے تو یہ بھی لام امر کا انداز کہ چاہیے کہ وہ طواف کریں اس گھر کا یعنی بیت العتیق, اس پرانے گھر کا یعنی کعبے کا. تو یہ بھی ایک انداز جو ہے امر کا ہی ہے. اور یہ ہمارے لیے شاید نئی چیز ہے جو آخری والا ہے کہ ہم معنی تو ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کبھی کلاسیفائی نہیں کیا تھا کہ یہ امر کا معنی دے رہا ہے. مثلا مصدر بھی کئی دفعہ فعل امر کا کام دیتا ہے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہاں پر یہ ہے کہ تم پر یعنی علیکم الاحسان. ہم اس کو جب پہلے پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے یہاں پر کوئی فعل معذوف تصور کر لیں, وہ بھی ایک انداز ہے سمجھنے کا, لیکن ڈائریکٹ انداز اب اور آسان ہو گیا ہے. پہلے ہمارے لیے یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں منصوب آ رہا ہے اور اس کے لیے تلاش کرتے رہے. وہ اپنی جگہ پہ بحث جاری رہے گی کہ اس سے پہلے آپ جو ہے نا کوئی فعل امیجن کر لیں, اس کو فعل مطلق بنا لیں, آسانہ کا اینڈ سو آن. لیکن احسانہ ہے مصدر ہے اور کام دے رہا ہے امر کا اور بڑا کلیئرٹی سے. والدین ہے احسانہ, یہاں پہ یہ بی جو ہے یہ اس میں ہیلپ کر رہا ہے کہ یہ یعنی یہ تم پر فرض ہے کہ والدین کے ساتھ تم سلوک احسان والا کرو. اچھا از ناٹ اے گڈ انف ڈیفینیشن, بہترین سلوک کرو, احسن سلوک کرو. تو اب آ جاتے ہیں امر کا جو بلاغت کے پوائنٹ آف ویو سے جو استعمال آتا ہے تفصیل سے, وہ آتا ہے جب ہم اس کے مجازی مقاصد کو سمجھیں. اب چونکہ ہم بڑی تفصیل سے حقیقی اور مجازی سے گزر چکے ہیں تو ابھی ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا پہلو کہ کبھی کبھی امر کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی ہے تو وہ امر حکم دینا, لیکن جب اس جملے کو یا اس مثال کو جب ہم ابھی دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا جو مجازی مقصد ہے یہ حکم دینا نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے دعائی کلمات ہوں. تو یہ بھی کنفیوز کرتی تھی کافی لوگوں کو کہ ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے ایک نیا اس سے سیکھا کہ یہ مجازی مقاصد ہوتے ہیں جو کہ فعل امر جو ہے دے سکتا ہے, لیکن ہم نے اس کو آج سے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا اور فار اے ویری گڈ ریزن. اب دیکھیں قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے اشرح, شرح یشرح, اشرح یہ حکم ہے کہ کھول دے میرے لیے میرا سینہ. تو کیا ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ایک سیٹ پیٹرن ہو گیا ہے کہ کئی دفعہ قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ امر استعمال ہو رہا ہے لیکن مراد اس سے دعائی کلمہ ہے. تو یہی یہاں مراد ہے کہ ہم ہاؤ ول وی نو, ہمارے فارم میں فوری ایک چینج آ جائے گا کہ یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ جی میں حکم نہیں دے رہا, اور ہم یہ گزارش کرنا بھی ایک تھا, لیکن گزارش سے بھی بڑھ کر یہ دعا ہے, وہ یسر لی امری, اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. تو یہ بھی دعا ہے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور کھول دے گرا میری زبان کی. تو یہ بھی دعا ہے. اب جب دعا کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آتا ہے کہ
جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں اور دعا ہماری قبول ہو جائے گی اور یہ ہمارا عقیدہ ہوگی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے فیملی میں سے. اور سب دعائیں قبول بھی ہوئی تھیں. اشدد بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, کہ طاقت بڑھا دے میری یعنی مجھ میں اس کے ذریعے. بھی ہارون علیہ السلام مراد یہاں پہ ہارون اخی آیا ہوا ہے, ہارون اخی ان کو بنا دے. اور اشرکو یعنی میرے کام میں اس کو شریک کار بنا دے, یعنی میرا میسج پہنچانے میں آسانی کر دے. تو اس ایگزامپل سے ہمارا بہت سے ایگزامپلس قرآن میں جب آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے. یہ تو ہم کے امر کو ہم ترجمہ پھر اس طرح نہیں سوچیں گے امر کا کہ جی حکم دیا جا رہا ہے یا گزارش کی جا رہی ہے, بلکہ کہ یہ دعا ہے. تو ایسے کلمے بہت زیادہ ہیں. اب آپ اپنی دعاؤں کو ذرا جا کر دیکھیں نا, دعاؤں کی کتاب میں یا دعائیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں, تو بے پناہ جگہوں پر ہمارا یہ چیز کلیریفائی ہو جائے گی کہ یہ بات جب ہوتی ہے امر کے صیغے میں تو یہ دعا, مقصد اس کا دعا ہے. امر کا مجازی مقصد التماس. التماس دیکھتے ہیں, لیٹس سی دی ایگزامپل. یعنی انسان کا مرتبہ اپنے برابر والے شخص کے ساتھ نرمی کے ساتھ درخواست کرنا. تو کیسے ہے؟ مثلا وقال موسیٰ لأخیہ, اب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے جو ان کے بھائی ہیں تو تقریباً شخصی لحاظ سے برابر ہیں, تو ان کو کہا اخلفنی فی قومی. یہ تو حکم ہے لیکن بڑے یعنی یہ پیار سے دیا ہے, اور مراد اس سے یہ ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں ایک کام سے, تو میرے پیچھے تم نے جو ہے نا سنبھالنا ہے میری قوم کو, تو یو آر گوئنگ ٹو بی مائی ریپرزینٹیو اخلفنی, تو کائنڈلی تم نے نا ایسے کرنا ہے. وہ اصلح اور ان کو اور کیا کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین, کہ وہ نہ پیروی کریں فاسد والوں کے راستے کو. تو یہ تیرے سے ریکویسٹ کر کے میں جا رہا ہوں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں, تو فعل امر حکم دینے کے لیے نہیں ہے, التماس کے لیے. تو آئی تھنک اب آپ پوچھ سکتے ہیں جی کیسے پتہ چلے گا. تو یہی ہے, جتنا ہمارا زیادہ ووکیبلری کے اوپر, اس کے صرف کے اوپر, نحو کے اوپر ہمارا دسترس ہماری ہوگی, ہمیں سمجھ آ جائے گی یہاں پر اور کون کس سے گفتگو کر رہا ہے. تو اسی لحاظ میں ہم مانے لیں گے کہ یہاں پر وہ جس طرح کوئی جاتا ہے پیچھے اپنے کسی کو کام کے لیے چھوڑ جاتا ہے, تو اپنا بھائی ہے وہ بھی, اور ان سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے کہ یہ کام بڑا مشکل سارا ہے, تو ذرا اس کو کوشش سے کرنا, ان کی اصلاح بھی رکھنا اور میرے پیچھے خیال بھی رکھنا. امر کا مجازی معنی مقصد تمنا بھی ہو سکتی ہے. سر ایک کوشچن تھا, یہ جو جی پیچھے جو ہے التماس, اس کے اندر سر یہ طلبی کیسے ہوا؟ کیونکہ طلبی میں تو مقصود تو جو ہے طلب کیا جاتا ہے جو طلب کے وقت موجود نہ ہونا, تو یہاں تو ان کے بھائی موجود تھے. نہیں, وہ چیز جو شخص کی بات نہیں, یاد رکھیں وہ چیز جس کو آپ مانگ رہے ہیں. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اس نے اخلف آپ کے پیچھے ہونا ہے نا, یعنی جب میں نہیں ہوں گا تو میرے پیچھے آپ نے ہونا ہے. تو اٹس آلویز جب بھی آپ یہ امر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے امر دے رہے ہیں وہ چیز ہوئی تو نہیں ہے نا, اس چیز کے امر ہے اس لیے وہ موجود نہیں ہے, وہ امر موجود نہیں ہے, شخص کی بات نہیں ہو رہی. بس یہ ذہن میں ڈالیں گے تو یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گا. سر یہ ریپیٹ کرے گا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ طلبی میں مقصود موجود نہیں ہے, مقصود کا مطلب شخص مقصود کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, اس امر کی بات ہو رہی ہوتی ہے جس چیز کا امر دیا جا رہا ہے. تبھی تو امر دیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتا. تو شخص کو ذہن میں نہیں لانا بلکہ اس امر کو ذہن میں لانا ہے. تبھی یعنی وہ خلافت تو نہیں کر رہے اس وقت نا, رائٹ؟ جی 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 سر سمجھ جی گیا. سسٹر فاطمہ. سسٹر آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی, آپ بہت ہی نرمی سے بات کر رہے ہیں, شاید درخواست کے انداز میں, التماس کے انداز. کسی اور کو آواز آ رہی ہے سسٹر انیس کی؟ نہیں سر. نہیں آ رہی, چلیں کوئی بات نہیں ہے. تو جو انہوں نے کہا تھا میرا خیال ہے بہت اچھا کہا تھا, تو جب آ جائے گا والیوم پھر دوبارہ ہم ان کو سن لیں گے انشاءاللہ. تو میری ریکویسٹ ہے سسٹر, اگر
اپنے آپ کو یعنی ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں تو شاید آواز آ جائے. تو نیکسٹ بات ہو رہی ہے امر کا مجازی مقصد تمنا. تمنا سے مراد ہے کسی ایسی چیز کی طلب تمنا کرنا جسے حاصل کرنا ممکن ہی نہ ہو. اچھا اس کا مطلب ہے کہ کیا ایسی چیز کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں شخص تو تمنا کر سکتا ہے نا، لیکن جو مخاطب ہے جو بات پڑھ رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اس کی تمنا ہی ہے، یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے مجازی مقاصد کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک عقیدہ بنتا ہے، ایک پورا پیرائی میں ساری بات چل رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آن اٹس اون آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. مثلا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. بیسک ترجمہ کریں تو اے ہمارے رب ہمیں نکال دے منہا اس نار سے، آگ سے، فإن عدنا پھر اگر ہم دوبارہ یعنی ادری وہی کریں جو ہم نے لوٹے ہم دوبارہ انہی گناہوں پر، تو فإنا تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہیں. تو اگر آپ اس کو صرف اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کہیں اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو تمنا بڑی موضوع لگتی ہے کہ جی ہمیں جہنم سے نکال دے اور ہمیں چانس ایک دے دے. تو لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی جہنم میں جانے کے بعد چانس نہیں ملتا. جہنم کے میں سے پہلے جب تک آپ دنیا میں آپ 100 دفعہ معافی مانگیں اور آپ بچ جائیں گے. تو اب یہاں پر امر ہے، اور امر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ریکویسٹ کے نازم بھی کہہ سکتے ہیں. جی سلیمان بھائی. السلام علیکم سر. جو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ صرف دعا ہے یا تمنا بھی ہے اس میں؟ نہیں یہ دعا ہے، اور یہ آئے گی آپ کے نہیں والے میں. ابھی جس طرح امر ہے نا، ہم امر کا پڑھ رہے ہیں تو سیم اپلائی ہوگا نہیں میں بھی. لا تذر مجھے چھوڑنا، تو دعا مانگ رہے ہیں نا. تمنا تمنا میں ایسی جو تھی جو ناممکن ہو. جی تمنا کی ریکویسٹ یہاں جو اس میں تو آپ دعا کی جا سکتی ہے نا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں وارث بنا، یقین ہے. لیکن اگر کوئی اگر یہی کوئی دعا مانگے کہ جہنم کے اندر پہنچ گیا ہے، اب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تو میں نیک کام کروں گا، اب یہ دعا نہیں ہے، اب یہ تمنا ہے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ واپس دنیا میں دوبارہ کوئی آئے گا اور اس کو چانس ملے گا. تو لائک اے سیٹ کانٹیکٹ سے یہ باتیں پتہ چلے گی. تو اسی لیے قرآن کے کانٹیکٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ مینشن ہے. ایک تھرڈ پرسن جس کو قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اس کو یہ سینٹینس دکھایا جائے تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے نا، سو واٹ. تو وہ دعا کر رہا ہے اور نکل آئے گا. تو یہ تو وہ بتا سکتا ہے جو who has understood the whole aspect کہ نہیں یہ اب حساب کتاب ہو چکا ہے. جی ضیاء بھائی. اس کا مطلب یہ پورا اس کا سیاق و سباق دیکھ کے پتہ چلے گا کہ مطلب کیا کی رہی ہے. دیکھیں جو آپ نے بات کی ضیاء بھائی، بلاغہ کا ٹاپک ہی تب آتا ہے جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں. QC1 میں تو بات نہیں کرتے نا. پورا سیاق و سباق دیکھیں گے نا کہ کس حال میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کے حساب سے پتہ چلے گا. اس کے حساب سے تو یعنی بلاغہ سٹڈی نہیں کیا جا سکتا ایٹ QC1 لیول. یہ تو جب آپ پہنچ گئے سورۃ الحج کے 22 صورتیں پڑھ لی، آدھا قرآن کریم پڑھ لیا، تو آپ کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے. آپ کسی کی شک و شبہ بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ جی آپ کو بڑے چانس ملے تھے، اب آپ جہنم کے اندر پہنچ گئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں آگ سے نکال، ہم دوبارہ نہ یہ اس کی تمنا ہے، کبھی پوری نہیں ہوگی. کسی کو کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں ہے نا ضیاء بھائی. بالکل نہیں. تو وہ سیاق و سباق ہمارے دل میں ذہن میں بن چکا ہے. Right? Are we on the same page? Right ضیاء بھائی. اچھا امر کا مجازی مقصد ڈرانا اور دھمکانا بھی ہو سکتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ کہ دیا تو حکم جا رہا ہے، لیکن اس حکم کے اندر جو ہے ایک چیز موجود ہے کہ یہ کام تم کر ہی نہیں سکتے. سوری ہم آگے آ گئے. ڈرانا دھمکانا کہ اس کو یعنی حکم دیا جا رہا ہے اسے نہ کرنے کی صورت میں
ڈرایا جا رہا ہے. اچھا, جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اسے نہ کرنے کی صورت میں ڈرایا جا رہا ہے. تو یہ ایکچولی یہ جو ڈرانا دھمکانا ہے مجازی مقصد, یہ ذرا اس کو ذرا غور سے سمجھنا, اس مثال سے سمجھ میں آئے گی بات. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادن, ان لوگوں نے بنا لی اللہ کے لیے اندادن شریک, لِيُضِلُّوا عن سبیلی, کہ تاکہ وہ گمراہ کریں ان کو اس کے اللہ کے راستے سے. تو کل اب ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, انہوں نے شرک بھی کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا اس کے ذریعے. کل تمتعوا, تو انجوائے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, کہ تمہارا تو جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ کا ہے. اچھا, اب اس سے کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں گے کہ تمتع کا کیا معنی ہوتا ہے. یعنی یہ دو طرح سے بات ہو, ایک تو بات ہو رہی ہے امر کا مجازی معنی, اور ایک اور پہلو ہے, اس کو ہم کوئی اور سٹڈی کریں گے, کہ جس کو کہنا ہے کہ کچھ اور معنی لینا اس سے اپوزٹ. یعنی تمتع تم انجوائے کر لو, لیکن اصل میں تمہاری یہ انجوائمنٹ شارٹ لیوڈ ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں, بیکاز تم نے جو ہے جب جہنم میں جاؤ گے تو اتنی سخت وہاں پہ سزا ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے جو تم انجوائے کر رہے ہو. تو اب ان کو یہ مقصد تو نہیں ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ویل ڈن, تم نے اگر شرک کر لیا ہے اور تم تو پھر تو تمتع, تو تم جو ہے نا خوب انجوائے کرو. نہیں, تم ڈرو اس بات سے کہ تم تھوڑی انجوائمنٹ کر کے اتنے بڑے آگ میں پھینکے جاؤ گے, تو یہ خوشی کا مقام نہیں, ڈرنے کا مقام ہے. Did everybody see this? یعنی اب کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے, سرکشی اور بغاوت جو کر رہے ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ چلو اور انجوائے کر لو, آگ تو تمہارا ٹھکانہ ہے ہی ہے. تو انفیکٹ تم جو ہو, مقصد یہ نہیں بتانا کہ تم انجوائے کرو, مقصد یہ ہے کہ تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اچھا اس کا ایفیکٹ اصل میں بتاتا ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم شرک بھی نہیں کرتے, لوگوں کو ہم گمراہ بھی نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو ہماری تھوڑی دیر کے لیے ہم انجوائے مطلب کریں گے, آخر میں تو بہت بڑا عذاب ہے. تو کیا ہوا, ایسے کلام کی ایفیکٹونیس یہ ہے کہ وہ رستے پر آ جائے گا. تو مقصد ہی یہ ہے کہ بلاغت کا اس انداز میں بات کی جائے کہ وہ سر کام کرنے سے ہٹ جائیں, تو یہ ڈرانا دھمکانا ہوا. میرا خیال ہے آج کا بلاغہ لیسن تو بہت ہی آسان ہے. امر کا مجازی معنی بے بسی کا اظہار. اچھا, اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ انداز میں ہے. ایکچولی یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بعد میں لوگوں نے پک کی ہیں, اور آپ اور بھی بہت سارے چیزیں نکال سکتے ہیں. اسی کو تدبر کہتے ہیں. جیسے کہ کسی کو یہ بتانے کے لیے حکم دینا کہ جس کام کا وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یعنی وہ تو کام کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کام کو وہ کر نہیں سکے گا, تو لیکن حکم ایسے دیے جا رہا ہے کہ تو کر لے, کر کے دیکھ لے. اگین وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تو تم ہو شک میں, مما نزلنا, جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا, اپنے بندوں پر, اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا, فَأْتُوا, تو بس تو لے آؤ, بصورت میں مثلی, صورت جیسی. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے تم لے آؤ. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے شک والی بات ہو تو تم لے آؤ؟ نہیں, کہا جا رہا ہے کہ تم کوشش کر لو, لے آؤ. تم لے آ نہیں سکو گے تو یہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ کیسے, یعنی یو کین ایکسپلین اٹ ان اے ڈفرنٹ وے, لیکن سیم چیز نکلے گی. کون اس آیت کو ایکسپلین کرنا چاہے گا اس امر کا مجازی مقصد کو سامنے لانے کے لیے؟ جی سسٹر فریہ. سر اس کی جو ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے نا
बेबसी ज़ाहिर करना, इसमें अगर ये वो जो इसको ताजीज़ कहते हैं ना, यानी किसी को आजिज़ करार देना, तो फिर ज़्यादा जल्दी समझ आता है। वैसे बॉटम लाइन पे लिखा भी हुआ है कि बेबसी और आजिज़ी को ज़ाहिर करना। तो इनफैक्ट उनको एक तरह का ये चैलेंज भी है, यानी अल्लाह ताला को तो पता है ना कि वो नहीं ला सकते, तो फिर भी उनको इस तरह से आजिज़ साबित किया जा रहा है कि अगर तुम्हें कुछ शक है इस पे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ। यानी बलागा इस तरह पैदा होती है कि अल्लाह ताला ऑलरेडी जानते हैं कि वो ला तो नहीं सकते, तो ये वो हर चीज़ में ये देखना होता है ना कि यानी ये उस्लूब क्यों इख्तियार किया गया, बलागा इसमें कैसे पैदा हो रही है। तो इस तरह से ये है कि फ़ातू बिसूरतिन। अब हम तो ग्रामेटिकली या बिल्कुल मैथमेटिकली देखते हैं, तो हम कहते हैं जी फ़ातू फ़ेल अमर है। तो यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि ये वो रेगुलर नॉर्मल फ़ेल अमर नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको यूँ हुक्म नहीं देना था कि ले आओ, यानी इस हुक्म को देने के पीछे जो वजह है वो उनको आजिज़ करार देना है। ये चीज़ है सर। करेक्ट जी। सिस्टर अनीस फातिमा, सिस्टर अनीस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि आपका माइक ही वो। सिस्टर सीमा, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैं भी यही कहना चाह रही थी, जो सिस्टर फरिया ने कहा है, बात वाज़ही हो गई बिल्कुल कि बिल्कुल, बात मतलब वाज़ेह होगी। यानी जी सर। एक्चुअली इसमें आप हमारे पास आधी चीज तो पहली पिक्चर पता होती है ना। आप यूं एज्यूम करें एक शख्स पहली दफा कुरान की ये आयत पढ़ रहा है, तो उसके लिए इसके अंदर बड़ा मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये किस तरीके से इसके अंदर वो आजिज़ी और बेबसी का तज़किरा है। क्योंकि हमें तो पता है कि इसको शक ही नहीं है उस कलाम में जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, और कोई ऐसा कलाम लेकर नहीं आ सकता। तो फिर उसके ना फातू भी सूरत है। तो किसी को यानी बहुत बड़ा ऐसा नहीं, छोटी सी बात भी करना, लेकिन आप इतने यकीन से करना कि तुम ला सकते ही नहीं हो, तो कर लो ट्राई, एक दफा करो, दो दफा करो, करते रहोगे, देन यू फाइनली फील द बेबसी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी मिसाल से वो रास्ते पे आ जाए, वो कहें कि वाकई हम तो अपने अरब समझते हैं, अरबी ज़बान में हम तो हमसे आगे तो कोई है ही नहीं। और अगर हम ये समझते हैं कि ये कलाम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, तो हम में से तो इनसे बहुत बड़े बड़े शायर हैं और लुगत के एक्सपर्ट हैं, तो हमें ले आना चाहिए। हम नहीं ला सक रहे, तो इसका मतलब है इस चैलेंज के पीछे मैं आजिज़ अगर हो गया तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो यानी यही बलागत का मकसद है कि अपना जो इसकी इफेक्टिवनेस पे हम यकीन आ जाए। नौरीन, आप कुछ कहना चाह रही? जी सर, आपने वो कह दिया। मैं कह रही थी कि मुझे इस तरह समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं ना, तो जो कि उन्हें अल्लाह को पता है कि वो कर नहीं सकते। जी जी, लेकिन उसका मकसद ये है कि ताकि वो रास्ते पे आ जाए। किसी को आपने ऐसा चैलेंज देना हो कि आपको फर्ज किया इस बात का हकीकत से पता है कि ये कभी कर ही नहीं सकता, तो तुम ट्राई कर लो। कोई एक्सपर्ट है लेट्स से काउंटिंग का, तो आप कहें तुम बता दो इसमें कितने बॉल हैं इस बोतल के अंदर, और आपको पता है कि भाई ये इस तरीके से रखे हुए हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बता सकता है, तो मेरी बात नहीं मानते हो। तो कहने का मतलब है अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मेरी बात मान लो। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस, देन अंडरस्टैंड कि अल्लाह का कलाम है, तो मान लो। तो यही बलागत का ऑब्जेक्टिव है कि इस अंदाज में बात की जाए कि जो पहुंचने वाला है वो इस बात पे मजबूर हो जाए, या उसमें कम से कम ये गुंजाइश हो। और अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया है, तो अल्लाह नोज आवर कैपेसिटी के ऐसे अंदाज में इंसान वापस हक की तरफ लौट सकता है। अमल का मजाजी मकसद बराबरी बताना, दो चीजों में बराबरी का जाहिर करना और देना हुक्म। वअसिर्रु कौलकुम अविजहरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सूरह मुल्क। तो असिर्रु, सरगोशी में बात करो, आहिस्ता आहिस्ता से कहो अपनी बात को। अविजहरू यानी ऊंची आवाज में। यकीनन अलीमुन है, जानने वाला है पूरी तरह से किसको, जो उनके दिलों में है। अब यहाँ पर अमर के जरिए बताना, ये बात तो नहीं है ना कि तुम आज छुपा लो या तुम ऊंची बोलो। बात यह है कि तुम जैसे मर्जी कर लो। दो बातों को आपस में, यानी अगर
اگر تم چھپاؤ یا تم اس کا اظہار کرو، ایدر وے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تو یہاں یہ مراد نہیں کہ تم چھپاؤ. تو آگے ویسے کلیئرٹی کے ساتھ آ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور. تو ہم دو چیزوں کی برابری کے لیے امر کا مجازی مقصد بیان کر رہے ہیں. لیٹس سی. مجازی مقصد احسان جتلانا. اچھا لیٹس سی، یہ کون کرنا چاہے گا؟ کبھی امر کا مقصد احسان جتانا ہوتا ہے. کوئی کرنا چاہے گا انہی ورڈز کو ریپیٹ کر دیں جس نے پہلے نہیں بات کی، تو اس کا نا اپنا جو علم ہے نا وہ پختہ ہو جائے گا کہ امر کا مجازی معنی احسان جتلانا بھی ہوتا ہے. جی کوئی کرنا چاہے گا؟ جی سے تمکین. پہلے آیت کو پڑھیے اور پھر سب کو بتائیے، ایکسپلین کریں. سسٹر آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی. یہ جی آ گئی آواز، آ گئی. جی جی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ. یعنی کہ احسان جتلانا اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جب کھانے کی بات کی ہے کہ کھاؤ اس میں سے، امر حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ آپ کو نعمتیں یاد کروانے کے لیے کہ جو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور طیب اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اچھا اس کو آپ یوں دیکھیں نا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شخص بھوکا ہو آپ اسے کہیں کل یا کلو تم کھاؤ، تو یہ تو حکم نہیں دیا جا رہا. مطلب اس سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کھاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ ان نعمتوں کو جو آپ نے جس کی بات کی کہ ان کو اپریشیٹ کرو، اور وہ نعمتیں ظاہری بات ہے جو حلال طیب ہے کہ اس میں سے. سو رائٹ. امتیاز بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس ایکسپلینیشن میں؟ امتیاز بھائی اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا بھی کہ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ اس وقت فوری طور پہ کھانے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم اس وقت کھاؤ، یا کسی کی طلب ہے تو کھانے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سب کھاؤ پیو جو تم کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے حلال میں. اگر یہ احسان جتلانے کے لیے ہم تمہیں نعمتیں ادا کی ہیں اور احسان کیا ہے، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اسے تم کھاؤ اور پیو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ. اگریڈ. مطلب ہم اس کو اس کے حقیقی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور وہ لینا بھی صحیح ہے کہ جی ہم کھائیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ حلال طیب چیز کو کھائیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ہنی، مطلب کئی جگہوں پہ جب آیا ہے نا اس معنی میں، تو اٹس ناٹ، اٹ از اے سپرلیٹو ڈگری فرام دیٹ ایسپیکٹ. جی سسٹر نادیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس میں یہ بھی تھوڑا سا میننگ ہے کہ اتنی ساری طرح کی نعمتیں ہیں تو اس میں سے حلال اور طیب بھی کھاؤ، یعنی کہ حرام کی ادا چیزیں ہیں ان کو بھی سے بھی اجتناب کرو، اور جو پاکیزہ نہیں ہیں، انہیلدی ہیں، جو فائدہ نہیں دیں گی تمہیں، ان سے اجتناب کرو. اس ٹائپ کا بھی کچھ تھوڑا سا ہے اس کے اندر. اس میں زیادہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رزق آیا ہے نا، جس کو کھانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ وہی ہے جو حلال اور طیب ہے. تو باقی کے بارے میں نہیں ہے. سو یو کین سی اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. کلو مما رزقکم اللہ، اس حال میں کہ وہ حلال اور طیب ہے. تو یہ ایک طرح سے اس کی حال ڈٹرمن کی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ حلال اور طیب ہیں. جو حلال اور طیب نہیں ہیں وہ نعمتیں ہی نہیں ہیں، تو ان کو نزدیک میں مت جاؤ. جی ڈیل بھائی آپ کا نام جو ہے نا، شہزاد بھائی ان کے ہیلپ کر دیں، ڈیل کا نام نہیں آ رہا یہاں پہ اسکرین پہ. یہ فیروز عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنا وہ شہزاد صاحب ان کا نام بھی چینج ٹھیک کر دیجیے. جی فیروز بھائی. سر میرا خیال ہے یہ ایڈریسی کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ جو ہے ریئلائز کرانا کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا، یعنی احسان جتانے کے آسان میں اس کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ وہ یعنی راہ ہدایت پہ رہے اور
چونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور حلال رزق کھانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، تو یہ اس کو ریئلائزیشن کا وہ ایک لحاظ سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے۔ جی جی، مطلب یہ ہم اس کا امر معنی، لیکن جیسے نادیہ نے کہا کہ اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، تو حقیقی معنی ہو سکتا ہے، لے سکتے ہیں حقیقی معنی۔ ہم نے تو یہ پڑھ لیے کہ آپ نے حقیقی معنوں میں بھی وہی رزق کھانا ہے جو حلال اور طیب ہے، اور اگریڈ، اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور احسان جتلانا بھی ہے جو کہ اصل مقصود ہے اس میں، کیونکہ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ جی وہ رزق حلال اور طیب بھی کھانا چاہیے، کام کریں نہ کریں رزق کھا رہے ہیں، اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دے رہا ہے حلال اور طیب رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کو ریئلائز یعنی اس کے احکام اور اس کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے وہ لازم ہے۔ رائٹ، لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں نا، اگر ہم یہ ڈسکشن نہ کر رہے ہوتے اور عام ترجمہ پڑھ رہے ہوتے تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی اور کھاؤ جی اللہ تعالیٰ، تو اب ہمارا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ ذرا ہورائزن واسٹ ہو گیا ہے، یہ بلاغہ کا کمال ہے، یہ کمال ہے، تو اس کی ہماری سوچ کے لمٹس جو ہے نا وہ بڑھ گئی، وسیع ہو گئی۔ صحیح، تھینک یو فیروز بھائی۔ امر کا مجازی مقصد، جی سسٹر ثنا۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ اس میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے کہ سر جب ہم یہ بچپن میں یا ٹین ایج میں یہ والی آیت پڑھتے تھے تو سر ہمیں تو یہی ہوتا تھا ہم رزق کھا رہے ہیں، جو بھی چیز کھا رہے ہیں تو اس کی سیکنڈری سورس کی طرف ہی دھیان جاتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس نے دیا ہے۔ لیکن سر جب قرآن میں اس طرح پڑھا کہ اللہ نے ہی تمہیں رزق دیا تو پرائمری سورس کی طرف بھی دھیان گیا کہ اصل میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یعنی کہ سر یہ آیت جو ہے نا آپ کو پرائمری سورس کی طرف سوچ لے جاتی ہے۔ ہم عمومی طور پر جب غافل لوگ ہوتے ہیں وہ سیکنڈری سوچ پہ ان کا دھیان ہوتا ہے اور وہیں فوکس۔ تو رائٹ، یہ جیسے فیروز بھائی نے بھی کہا بلاغت سے کا ہمیں یہ ایڈیشنل جو ہے نا ہماری انڈرسٹینڈنگ وسیع ہو جاتی ہے، کریکٹ۔ امر کا مجازی مقصد نصیحت کرنا، کبھی امر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمدردی کے ساتھ کسی کو نصیحت کی جائے، ویری امپورٹنٹ۔ یہ بھی جب ہم شروع میں QC 1 میں 2 میں 3 4 میں کوئی آیت آتی تھی، یا QC 6 7 میں بھی، تو یہ بڑا کوشچن ہوتا تھا کہ یہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نصیحت کر رہے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ، تو حکم دے رہے ہیں صلاۃ کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم یعنی تم کرو بھلائی، ونہا عن المنکر، اور روکے منکر سے، وصبر، اور صبر کرے، علی ما اصابک، جو تجھ پر کام آئے اس پر صبر عطا کریں، جو مصیبت آئی اس پر تم صبر کرے۔ اور یہ پھر آگے ہے کہ بڑے صبر کرنے والوں کا کام ہے۔ تو اب سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اور یا بنیہ جو ہے یہ بھی ایک بلاغت کا انداز ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے یا بنیہ کا کیا معنی ہے؟ اے میرے بیٹے، آدھا معنی ہے اے میرے پیارے، چلے تو اور اس میں اور ذرا پیار ایڈ کریں، اے میرے بہت ہی میرے چھوٹے سے پیارے سے عزیز، یعنی دل سے نکلے بیٹے، یعنی اس لفظ کے اندر ہی اس لفظ کے اندر ہی وہ ہمدردی اور جذبات آ جاتے ہیں۔ یا بنیہ، اگر بیٹی سے بات کرنا ہو تو کیا کہیں گے جی آپ پھنس کے صاحب؟ بیٹی کو بنیہ تو نہیں کہیں گے، یہ بنتی، بنتی میرا خیال ہے بنتیہ، I'm not sure، شہزاد صاحب چیک کر کے بتائیے۔ اچھا بنیتی یا بنیتی، بات بنتی ہے بنیتی، میری بہت ہی پیاری سی بیٹی۔ اچھا اقیم الصلاۃ، تو اس کے اندر جذبات۔ جی ڈاکٹر اکشندہ، I just saw your hand۔ جی السلام علیکم، میں بنیتی بتانے کے لیے پہلے میں نے ریس کیا تھا، اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے پیارے لاڈلے بیٹے، جیسے کرتے ہیں نا۔
थोड़ा सा और ऐड कर दिया उसमें। तो फिर भी नहीं सुनते मेरे हमारी लाडले डॉक्टर चंदा, सुन लेते हैं आपके बेटे अगर जब क्या बुनैया कहते हैं थोड़ी देर के लिए? जी जी, कभी कभी, अभी नॉट चलिए, ऑलवेज। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सर जरा बेटी वाला दोबारा से बता दीजिएगा प्लीज, किस वाला? बेटी के लिए जो प्यार से पुकारे। बुनैयती, बुनैयती, बुनैयती। वैसे चेक कीजिएगा बिनतैया क्यों नहीं हो सकता है ना, या बुनैयती। अच्छा, बिनतैया मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटी हैं? अच्छा अच्छा बिनतैया मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, चले, आपकी 2 नहीं है, मेरी तो है 2 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, या बुनैया। तो यहाँ पर नसीहत दी जा रही है और बहुत अच्छी नसीहत है। इसके साथ ही हम क्लोज करते हैं मगरिब के लिए। 7:10 हो रहे हैं, तो शहजाद साहब 7:40 पे वापसी जो है, क्या ये मुनासिब है, ये 7:45 कर लें? So 7:40 आई थिंक काफी है। अच्छा, 7:40, और उसके बाद हमारी क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, होपफुली बाय 8 o'clock, क्योंकि इतना लंबा लेसन आगे नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सी यू आफ्टर ब्रेक। 20 minutes. जी शहजाद साहब, हमारे स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं वापस? जी सर, काफी सारे आ चुके हैं, 28 मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ रहे हैं इंशा में मुख्तलिफ अंदाज में जो 8 मुख्तलिफ हमने अमर के बारे में हम बात कर रहे हैं किस अंदाज में, बल्कि ज़रा पीछे चले जाएं तो हमने कहाँ से शुरू किया था शहजाद साहब? हमने शुरू किया था कहाँ से, ये तलबी की अक़साम। हाँ, तो बेसिकली मैं इस तरह इसको ज़रा स्लाइड को देख लें कि इंशा तलबी की जो है ना 6 अक़साम को हम आज कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अमर, हुक्म देना, अमर के मजाजी माने की भी हमने बात की, नहीं रोकना, इसके भी मजाजी के माने होंगे। इस्तिफाम, सवाल करना, तमन्ना करना, तरज्जी, उम्मीद, तवक्को करना, निदा, पुकार। तो इन 5 अंदाज में इंशा के वो, यानी जब किसी मकसूद को तलब किया जाता है और वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो मकसूद होता है उसको तलब करना। तो अमर में हमने, मेरे ख्याल जो हम बात शुरू करते हैं कि हम एंड कर रहे थे, इस स्लाइड पे पहुंचे थे हम नंबर 8। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अमर के जो मजाजी मकासद हैं, क्योंकि ये बड़े अहम हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा कौन मुझे बताएगा, अमर के 8 मकासद जो हमने पढ़े हैं, इसमें 8 से ज़्यादा भी हैं वैसे, बट दीज आर एटलीस्ट 8। तो अमर का मजाजी मकसद एक हो सकता है, सिस्टर फरिया एक आप बताएं। सिस्टर फरिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कर दें। सिस्टर फरिया माइक अपना अनम्यूट, अच्छा नहीं हो रहा। डॉक्टर चंदा आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो अनम्यूट हो नहीं रहा था, मैसेज भी किया अच्छा, था चैट पे, अब हो गया, अब हो गया। चलें, गुड। तो एक आप बताइए, मैं चाहता हूँ 8 मकासद में से हमें कम से कम 5-6 पक्के याद रहें, और जब हम कुरान पढ़ें तो ये करें रिकग्नाइज कि इनमें से कौन सा मकसद यहाँ पर है। तो मजासी मकासद की बात कर, जी बताइए, एक आप बता दीजिए। जी, पहला मजाजी मकसद दुआ था।
جس میں ہم بظاہر تو فعل امر کا ہی صیغہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا کی جائے۔ اس میں جو مثال دی گئی تھی وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری والی پوری مثال میں کافی جگہوں پہ فعل امر استعمال ہوا تھا۔ سر اس میں ایک اور مثال بھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی ایک اچھی مثال ہے دعا کے لیے نا، کہ اس ویسے میں تو کیا ہوتا امر ہے، ہے۔ اس میں مخاطب کون ہوتا ہے اور خطاب کرنے والا کون ہوتا ہے، ان میں ایک جو اتھارٹیٹیو پہلو کا بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جی مطلب بڑے سے جو کہ جس کے پاس یعنی کوئی اختیار ہے، بڑائی ہے، اس سے کوئی چھوٹا جو کہ ایک طرح سے ان نیڈ ہے اس چیز کے لیے، یا بے بس ہے یا پریشان ہے یا کچھ ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فعل امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، تو وہ یعنی اس میں وہ نہیں، اس میں ہمیں دیکھیں دعا تو وہ بھی مانگتا ہے جو جہنم میں وہ کافر پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے تو وہ بھی دعا ہے، لیکن وہ ہم اس کو دعا نہیں کنسیڈر کرتے مجازی میں، وہ اس کی تمنا ہے، تو ایک فرق جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایکسلنٹ۔ تو نیکسٹ ڈاکٹر اکشندہ آپ دوسرا بتا دیں گے امر مجازی کے مقاصد میں سے دوسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ دوسرا مقصد جو ہے اس کا وہ التماس کرنا یا درخواست کرنا ہے، جیسے کہ اپنے برابر والے مرتبہ میں جو اپنے برابر کا ہو اس شخص سے نرمی سے بات کرنا یا نرمی سے اس کی درخواست کرنا۔ اور اس سلسلے میں جو مثال دی گئی تھی وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 کی تھی، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ۔ موسیٰ لِأَخِي ہارون بھی تھا؟ جی ہارون نہیں تھا، پتہ نہیں پھر میں نے غلط لکھی جو شاید اس میں یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو یہ مطلب درخواست کر رہے تھے، جس کے لیے فعل امر استعمال ہوا تھا کہ بھئی میری قوم جو ہے اس کے پیچھے مطلب خیال کرنا، اور اس تاکہ وہ مفسدین کا جو ہے راستہ نہ اختیار کرنے، اخلفی جی۔ ٹھیک، پرفیکٹ پرفیکٹ ہوگی مثال، گڈ، تھینک یو۔ نیکسٹ ضیاء بھائی آپ ایک بتا دیں اور کون سا ایک مجازی معنی ہو سکتا ہے؟ درخواست کرنا، یہ کون سا والا ہے؟ ہم نے اس کو ایز سچ جی تمنا، اچھا تمنا، رائٹ رائٹ، تمنا، کریکٹ، تمنا کریں گے کہ تمنا سے کیا معنی لیتے ہیں؟ تمنا کا معنی کیا لیتے ہیں؟ جو ایسی درخواست کرنا جو ہمیں پتہ ہے کہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور ایگزامپل آپ نے بتایا، کون سا ایگزامپل تھا وہ جو وہ مار مانگیں گے؟ جہنم کے لوگ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا، اور اگر ہم لوٹے اس میں تو ہم کیا ہوں گے؟ فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ بڑے اچھا ایگزامپل ہے، پرفیکٹ۔ نیکسٹ کون بتائے گا؟ سسٹر اسما۔ سر اس کا تھا بے بسی کا ظاہر کرنا، ایک جو تھا بے بسی ظاہر کرنا، بے بسی اور عاجزی، بے بسی اور عاجزی کا اظہار جو تھا تو بے صورت لے آؤ ایک ایسی صورت کی اگر تمہارے لیے ممکن ہو، یعنی پاسبل نہیں ہے نا، مطلب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ایسی تھا نا، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، بالکل، یعنی تم ایسے کر ہی نہیں سکتے، تو بے بسی کا اظہار ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ اگر آپ بتائیے، بالکل بتائیے سسٹر۔ سر ایک تھا احسان جتلانا، جس میں ہم نے اگزامپل وہ والی دیکھی تھی جب اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ کولو، اس میں سے کھاؤ رزق کلو، ہاں، کلو مما رزقناکم اللہ، اور آگے حلالا طیبا، بالکل، ایکسلنٹ ایکسلنٹ۔ جی سسٹر نورین، 5 ہو گئے یا 6 ہو گئے؟ بتائیں۔ جی سر، وہ ڈرانا اور دھمکانا جس میں تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے تھے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے تھے، تو وہ ان کے لیے تھا کہ وہ تم جتنی عیش کر لو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ تمتعو، کہ تم جو ہے نا، یہ مطلب نہیں تھا کہ تم جو ہے نا انجوائے، یو ہیو ڈن ویری ویل،
मतलब तमत्तऊ मतलब थोड़े दिनों की बात है, तमत्तऊ फिर तुम जन्नत में जाओगे। परफेक्ट जी। कोई और रह गया है? एक रह गया, ये दो रह गए हैं। एनीबॉडी एल्स, ताकि हम नेक्स्ट को चलें। एक था नसीहत करना। जी सुलेमान भाई। जी सर, ये नसीहत करना रह गया था सर। तो नसीहत नसीहत किसने करना किसने रह की गया थी? था। आप नसीहत कर देना सर आपने बुनैया को। या बुनैया जी क्या जी एग्जाम्पल था? अकीम सला जी वामुर बिल मारूफ। बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी। डॉक्टर फौजिया, एक आप भी बता दीजिए, एक ही रह गया शायद। ये बराबरी बताना, इसका क्या बताना? सर था आपसे कि दो जी जी चीजों का बराबरी करने के लिए एक साथ हुक्म देने, जैसे वसीरु कोलम अविजहीन वलीम बिज़ा सुदूर, अपनी बात आहिस्ता करो जोर से, यकीनन का दिलों के राज से भी वाकिफ है। यानी ये आहिस्ता और जोर, ये दोनों अगरू और असिरू में दोनों आ रहे हैं ना अमर के। जी तो जी। इन दो के दरमियान अपनी दो चीजों में बराबरी का इजहार है। दो चीजें कौन सी हैं? अस्सिर्रु अविक, या फिर आओ अविजहरू। ये इन दो चीजों के में बराबरी की बात की जा रही है, एक हुक्म मतलब हुक्म के जरिए, या इकट्ठा उनको हुक्म दिया जा रहा है बराबरी बताने के लिए। दोनों बराबर हैं। राइट, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है हमारे 8 पूरे हो गए हैं, तो जज़ाकल्लाह खैरा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नहीं, जिस तरह अमर है उसी तरह नाह्युन में यानी रोकना। अब जिस तरह अमर है कि कोई बड़ा मर्तबे वाला जो है, इस केस में, पहले केस में अमर में यह था कि छोटे मर्तबा वाला बड़े मर्तबे से दुआ मांग रहा है, या सॉरी अमर वो तो दुआ का था ना, लेकिन अमर इन जनरली एक बड़े मर्तबे वाला छोटे मर्तबे को हुक्म दे रहा है, तो नहीं भी बड़े मर्तबे वाला छोटे मर्तबे को ना करने का हुक्म दे रहा है। तो सिंपल, दिस इज जस्ट ऑपोजिट। वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, जमीन के इस्लाह के बाद उसमें बिगाड़ ना करो। तो ये तो काफी मतलब है अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पर जो है ना नई बात कर रहे हैं। हम इसमें जा रहे हैं नेक्स्ट के मजाजी मकासद इसमें बिल्कुल अमर की तरह है। तो जिस तरह एक एग्जाम्पल भी एक भाई ने दिया था कि ज़करिया की दुआ, तो मैं चाहूँगा कि हम इस हफ्ते में कुरान करीम से अमर और नहीं की वो मिसालें देखें जो इनमें सेट होती हैं। जो हमने 8 देखी, इनमें कुछ और भी मकासद लिखे हुए हैं। किसी की एहानत और हकारत को बयान करना, किसी चीज़ की हौलनाकी को बयान करना, मुखातब को मायूस करना, मुखातब को मानूस करना। हो सका तो मैं भी नेक्स्ट टाइम इसके एग्जांपल्स ले आऊँगा कुछ, अगर आप करना चाहें तो इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। हम कुरान कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें तो आप फौरी बता सकते हैं कि ये आयत में अमर या नहीं का तज़किरा हो रहा है। उसमें फिर तलाश करें कि क्या ये अमर से मुराद कौन से इनमें से, क्या कोई हकीकी माना है या मजाजी माना है, और अगर मजाजी माना है तो कौन सा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ऑलरेडी ट्यून हो चुके हैं, तो आई थिंक ग्रुप पर कुछ शेयर कर दें एग्जाम्पल्स। अच्छा, ग्रुप पे जब शेयर करें एग्जाम्पल तो आसान एक वक्त में एक करें, बहुत सारे इकट्ठे ना भेज दें। एक एग्जाम्पल भेजें, फिर थोड़े 10 मिनट के बाद या घंटे बाद दूसरा भेजें, ताकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिले लोगों को। समटाइम्स एग्जाम्पल इतने ज्यादा इकट्ठे आ जाते हैं कि वो फिर लोग कहते हैं हम वी आर ओवरवेल्म्ड। तो ओवरवेल्म ना करें, एक एग्जाम्पल पकड़ें और उसको फिर एक्सप्लेन करें, तो उससे जो है ना हर एक को चांस भी मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगी गुफ्तगू। इस्तिफ़हाम, तो एक तो हमने वो याद करने हैं कि कितने हमने बात की थी कि अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, और इसके अलावा तमन्ना और तवक्को और निदा, 5-6 हैं। आइए बारी बारी। इस्तिफ़हाम का मतलब जी डॉक्टर अक्षंदा। सर वो पिछली स्लाइड 1 सेकंड के लिए कीजिएगा। कौन सी ये वाली? नहीं वाली जो थी ना जी, जस्ट फॉर अ सेकंड। जी, यानी वला तो इसमें जितने भी आपके अमर के एग्जाम्पल है ना, वही नहीं के भी सिर्फ आपका वो चेंज हो रहा है ना, अमर से नहीं बन रहा है, लेकिन बाकी सारी बेस इज द सेम। अगली वाली मजाजी वाली। मजाजी में भी
جو ہمارے امر کے تھے وہ یہاں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور یہاں ایڈیشنل بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن ایگزامپلس یہاں نہیں دیے ہوئے. تو ایگزامپلس آپ لے آئیں یا پھر شہزاد صاحب آپ نیکسٹ ویک کے لیے. لیکن انٹرسٹنگ پہلو یہ ہوگا کہ آپ اب جب قرآن کا مطالعہ کریں تو میں خیال ہے کسی بھی پیج پہ، I should not say کسی بھی پیج پہ، بٹ بہت کثرت سے امر کے صیغے میں قرآن میں گفتگو ہوتی ہے. تو اس کو دیکھیں کیا یہ حقیقی معنی آ رہا ہے. حقیقی ہے تو موسٹ لائکلی اس میں کوئی نہ کوئی مجازی تاثر ہوگا، کیونکہ حقیقی تو سارے ایک حساب سے بن سکتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہیں، لیکن ہم اس کے مجازی معنی پہ غور کریں کہ مجازی معنی کیا ہو سکتا ہے. آئیے استفہام میں کسی سے سمجھانے کی درخواست کی جائے یا کوئی بات پوچھی جائے. کوشچن، استفہام، انٹروگیشن. کیا آپ سفر پر جا رہے ہیں یا آپ کے بھائی؟ تو جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ سفر پہ کون جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں یا آپ کے بھائی. تو کوشچن پوچھنا کس انداز میں پوچھا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو حرف استفہام کے لیے ہیں حل، ما، من، متا، ایان مرساہا، کیفا، اینا، انا، کم، ایو. اس میں بھی بڑی لمبی بحث ہے لیکن ہم نے میرا خیال ہے اس کو سکپ کیا ہے فور ناؤ. ایک میں نیکسٹ ٹائم شاید اگر ٹائم ملا تو ہم کور کریں، کیونکہ یہ کوشچن کئی دفعہ اور حل کا آتا ہے کہ ان دونوں کے استعمال میں کیا فرق ہے. تو ہم کوشش کریں گے آسان زبان میں اس کو نیکسٹ ویک کے لیے شہزاد صاحب یہ رکھ لیں ٹاپک. اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس کو ایک دفعہ میں ڈسکس کیا بھی تھا، ہم نے کیا بھی تھا. اگر پرانا مل جائے سلائڈ تو بہت ہی اچھا، نہیں تو پھر کیونکہ یہ اکثر کوشچن آتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، اور انٹرسٹنگ فرق ضرور ہے. تو استفہام میں ایگزامپلس دی الہ مع اللہ، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، وما تلك بيمينك يا موسى، ومن يغفر الذنوب الا الله، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، يقول الانسان يومئذ اين المفر. تو میرا خیال ہے QC7 کے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹ آف یو، تو نہ تو ترجمے میں دقت ہے اور نہ معنی میں. ہاں اس میں اور بحثیں ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے اتنے ہی اگزامپل کافی ہیں. تمنا پہ آتے. تمنا از انٹرسٹنگ. تمنا میں آرزو، خواہش، ایسی بات کی کرنا جس کا ہونا یعنی جس کا حاصل ہونا کسی بھی وجہ سے ممکن نہ ہو. جیسے کافروں کو قیامت کے دن آرزو کرنا، یا لیتنی کنت ترابا. تو جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تمنا کے لیے، لیتا، لعل، حل، لو، اس کا مطلب ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ لعل خاص طور پہ اور حل جو ہے یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یعنی تمنا کے معنی میں جب استعمال ہوں گے تو پھر معنی ان کا ہوگا کہ ایسی خواہش جو کہ پوری نہ ہو سکے. اور اگر لعل استعمال ہو سکتا ہے ایسے معنی میں بھی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پوری ہو سکے. تو we will see how is لعل used in، یعنی ایک فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یا اس کے مختلف اگر ایگزامپلس نہیں دیے ہوئے تو نیکسٹ ویک ہم کور کرنا چاہیں گے کہ یہ تمنا کے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں الحمدللہ. قالت یا لیتنی مت قبل. قالت تو سمجھ آ گئی کہ کسی عورت نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا یا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل حاضر، مر چکی ہوتی اس سے پہلے، یعنی اس پریگننسی سے پہلے. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بصری، یعنی نہ میرا کسی کو پتا ہوتا اور نہ میں موجود ہوتی. تو اب جو بھی حالات تھے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو آرزو کی گئی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا ممکن. یعنی یہ مراد یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ جی کہ ورسٹ کیس سینیریو کہ میں یہ ہوتا ہی نہ، موجود تو میں ہو گیا ہوں، بات تو یہ ہو گئی ہے، کاش یہ ہوتے ہی نہ، لیکن چونکہ یہ ہو چکی ہے تو یہ تمنا ایسی ہے جو کہ جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں اس کو. جی سسٹر اسما.
सर यहाँ पे मकसद ये कि ऐसा हो नहीं सकता, या वो रियल में ऐसा चाहती नहीं थी लेकिन वो दुख से आवाज निकल रही थी? देखिए दुख से निकल रही है लेकिन उस वक्त निकल रही है जब इट्स टू लेट, तो मतलब है ये हो नहीं सकता। अब तो मैं देखें, काश मैं ये होती ही नहीं, तो अब है तो सही यहाँ पे अब, तो यानी ये नामुमकिन है कि ऐसा होता, क्योंकि अब हो चुका है। तो तमन्ना, ऐसी तमन्ना जो doesn't make any, ये तो मैं नहीं कहूँ doesn't make any sense, वो इजहार करती है, आपकी बात सही है, उस बेबसी का इजहार करते हैं कि फर्ज किया क्विज आपने खोला और कुछ भी नहीं आता, काश मैं क्विज को ओपन ही ना करती। तो अब तो बहुत लेट हो गया, आप ओपन कर चुकी हैं, राइट। सो यू नो समथिंग दैट यू कैन नॉट गो बैक अपॉन। तो ठीक हो गया। अच्छा, एक और मिसाल, वकाला फिरऔन या हामनु या हमानु, सॉरी हमान से क्या कहा जी सिस्टर सीमा? सर एक हमने पढ़ा है लेता, और कुरान में हम पढ़ते हैं या लेता। जी जी, इसमें क्या लेता तो और या लेता में या के साथ बहुत बड़ा फर्क है। देखिए यहाँ निदा के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है ना, यानी अपने आप से निदा है कि काश मेरे साथ ऐसा ना हो। जैसे हाय काश, इस तरह के मायनों में, या इस तरह के माने में कि यानी उससे कह रहे हैं कि ख्वाहिश को कि यानी ख्वाहिश, काश यानी ऐसा होता कि मैं होती ना यहाँ पे। तो ये उससे बढ़ जाती है, आई थिंक, जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, राइट। अच्छा, इसको कौन करना चाहेगा? काला फिरौन या हामानु इब्निली, बना दे मेरे लिए सरहन एक महल, लअल्ली, ताकि मैं अब लोगुल असबाब के मैं पहुंच जाऊं उन रस्तों से, या वो तय कर लूं मैं वहां पहुंचने के रास्ते। इस आयत में फिरौन की आरज़ू को बयान किया जा रहा है कि ऐसा यानी बना दे मुझे, यानी सारी बात है, जब ऐसा महल बनेगा तो वो महल वहां तक बनेगा तो वहां रास्ता भी होगा कि मैं पहुंच जाऊं ऊपर तक। क्या मुमकिन है अल्लाह तक वो पहुंचने का? मुमकिन है ही नहीं। तो ये मिसाल जो है तमन्ना की ऐसी मिसाल है जो जिस सीमा। सर इसमें भी आपने कहा था कौन करना चाह रहे, तो वो उसमें बताना चाह रही या जरूर करें, आप कर दें, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी बताइए सर। इसमें वही बात जो आप कहते हैं ना कि हमें सियाक को, इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि उस वक्त फिरौन तो एक जैसे मुझे तो ये लग रहा है कि जहाँ उस वक्त जो उसने ये बात की थी, तमन्ना से ज्यादा उसमें तमस्खुर था। जी एक्चुअली तवस्सुर, ये क्वेश्चन उसका ये था, नॉन बिलीफ थी कि ऊपर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना कोई। जी, इसकी अगली आयत में मेरा ख्याल है कह रहा था ना कि अच्छा तो अगर जो ये कह रहा है कि रब मेरा है, तो बना फिर इतनी ऊंची इमारत कि मैं भी देख के आऊं वो रब जो जिनका ये दावा कर रहा है। और इससे अगली आयत इसको एक्सप्लेन करती है, अगर शहजाद साहब याद है आपको। बट बहरहाल ये एस्पेक्ट जो है ना कि वहां पर वो हो सकता है, लेकिन वो उसमें तकब्बुर इतना है कि सबको बताना चाह रहा है कि जी ऐसी कौन सी बात है, मैं वहां भी पहुंच सकता हूँ सीढ़ी लगाकर, और कि वो वहां है भी कि नहीं है, मेरा तो ख्याल है ही नहीं। ये तो सर इससे आ गया ना, अस्बाब अस्समावाति फअत्तलिअ इला इलाहि मूसा फइन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा। हाँ, इदा सुनो, यानी मैं वहां पर जाकर उसको मैं झांक कर देखूं, और मेरा तो ख्याल है वो है ही नहीं। आई थिंक समथिंग लाइक दैट आया था। तो वो उसकी ख्वाहिश, मतलब वो ऐसी ख्वाहिश कर रहा है कि मेरे लिए एक इतना ऊंचा महल बनाओ जो आसमानों तक पहुंच जाए। अरे तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसकी वो तमन्ना है जो पूरी ही नहीं हो सकती ना, कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने वाली कोई इमारत बननी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इसमें यह बात भी जाहिर हो रही है इससे कि वो प्रोबेबली वो मजाक वाली बात में ये बात समझ में आती है, आई थिंक, कि वो मजाक कि भाई कि अगर मैं पहुंच भी वहां गया तो मैं तो वो तो वहां है ही कोई नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ऐसी कौन सी मतलब है ये बड़ी बात है कि मैं इस बात में कोई यानी मैं वैसे ही नेगेट कर रहा हूँ। तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो कहना ये चाह रहा है मैं पहुंच भी सकता हूँ, इतना भी बड़ा हूँ, और मेरा ये भी यकीन है कि वहां पर मैं अगर पहुंचूंगा और
क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कि झांकना, इंसान झांकता है ऊपर से नीचे को, या इतना ऊपर होगा कि मैं नीचे झांकूंगा मूसा के खुदा को, तो मैं तो समझता हूँ है ही नहीं। सो बहुत ज्यादा इसमें फिरौनियत की बात है ही फिरौन जिस फिर वो अपनी बड़ाई के तकब्बुर में वो अपनी बड़ाई और तकब्बुर। जी जी सर ये इसमें ये इसका एक दूसरा पहलू भी सर इसमें ये सरकास्टिक का भी पहलू आता है, मतलब तंज़िया अंदाज में वो कह रहा है। तंज़िया अंदाज में कौन बोलता है? जो अपने आप को कुल समझता है, राइट। तो शुरू उधर से, यानी वो तकब्बुर इतना ज्यादा है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, पहली बात तो ये क्लेम करते हैं कि बहुत ऊंची जगह पर है जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, तो बनाओ हमान सीढ़ी, पहुंच जाते हैं हम, और अगर पहुंचने के बाद भी वहां तो है ही कोई भी नहीं, तो ये तकब्बुर की वजह से उसमें तमस्खुर भी आ गया उसके अंदर, और जिनको सुना रहा है उसके जो कोटियर्स हैं और बाकी लोग, वो मतलब या तो वो बिलीव करते हैं या खौफ से या डर से, बेवकूफी से। जी डॉक्टर फौजिया, आपका हैंड खड़ा हुआ काफी देर से। जी सर, मैं कह रही थी कि वो देखना चाहता है अल्लाह को, जो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। जब इसका एक ज़ाहिरी है कि वो एक ऊंची इमारत बना के ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन वो क्यों जा रहा है? अल्लाह को देखना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल ही मुमकिन बात है। मुमकिन नहीं देख सकता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ये बात है, ऐसे ही है। तो तमन्ना की एक और मिसाल, फहल इला खुरूज मिन सबील, तो ये वही जिस तरह हमने पिछला वाला था कि जो जहन्नम की आग से वो निकल सकते हैं कि नहीं, रब्बना अखरिजना, यहाँ पर वही है कि आखिरत के ताल्लुक इसका है कि कुफार मुशरिकीन जो है वो क्या निकल सकेंगे, निकलने का कोई रास्ता है, तो यानी आरजू करेंगे जहन्नम से छुटकारे की, क्या कोई राह है? तो देखिए यहाँ पे हल इस्तेमाल हुआ है तमन्ना के लिए। तो दिस इज इंटरेस्टिंग, हमने इसकी बात की थी ना कि कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। लव इस्तेमाल हो सकता है, लव कैसे, लव अन्न ली कर्रतन फअकूना मिनल मुहसिनीन, तो ये भी वही है कि जी मतलब काश, यानी अगर मैं दोबारा से लौट आऊं दुनिया में तो मैं हो जाऊं मिनल मुहसिनीन, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा लौट आऊं? तो ये उस वक्त की बात हो रही है जब जहन्नम का अजाब देख लिया जाएगा, तो फिर वापस आरजू करना कि मैं काश दुनिया में मैं वापस आके मुझे एक और मौका मिल जाए और मैं नेकी कर लूं। इस मजमून पे बहुत सी आयात आती हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो जिनसे जाहिर होता है कि ऐसी तमन्ना जो है वहाँ की जाएगी। अब इसका जो असल इम्पैक्ट है कि वो हम के उन लोगों के लिए दुनिया में इस वक्त मौजूद है कि ऐसा ना हो कि उस दिन पहुंचे तो ये तमन्ना हमें करनी पड़े। हम आज ही सीख रहे हैं और इन आयात के जरिए जो किसी को किसी के लिए सिखाई गई, हम पर इफेक्ट ये करें कि हम रास्ते पर आ जाएं, हम अभी बन जाए मिनल मुहसिनीन, ना कि उस वक्त जब क्लैरिटी से सब कुछ पता चले तो हम कहें काश हमें उस वक्त इदराक होता और हम कर लेते। तमन्ना की मिसाल, उम्मीद और तवक्को, इसको कहते हैं तरज्जी। ये हमने इसमें तरज्जी दो अंदाज में पढ़ी थी, उम्मीद और खौफ के पैटर्न से। तो उम्मीद रखना मतलब ये किसी ऐसी पसंदीदा चीज की उम्मीद रखना जो मुस्तकबिल में वाक़या हो सकती है। मसलन बहुत मुमकिन है कि बारिश हो जाए, आसा जो है ना ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है, और लाअल्ला भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हमने पिछले एक सबक में भी किया था। चल यानी फ़अस्सल्लाहु अन याती बिल फथ, यानी करीब है या मुमकिन है या उम्मीद की जाती है कि करीब में ये जल्दी ही फतह आ जाए, औ अम्र मिनिंदा, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई और बात सादिर कर दी जाए। वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, अबसा में बात हो रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब उन्होंने उसको यानी छोड़ दिया था, उनको क्या नाम था उनका, इब्न मख्तूम कि वो नबीना होने की वजह से, तो कहा कि जी शायद वो संवर ही जाते। यानी इसमें मतलब है कि मुमकिन है, अल्लाह इस्तेमाल जब यहाँ पे हो रहा है तो इस अंदाज में हो रहा है कि जी इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो सुधर जाएं। ये भी हमने टॉपिक कवर किया, तो नेक्स्ट टाइम भी शहजाद साहब लाल्ला के दोनों इस्तेमाल के लिए जो है ना कुछ मिसालें वो भी हम देखते हैं। और आखिरी टॉपिक आज का निदा यानी पुकारना।
تو निदा पुकारने के लिए जो चंद इस्तेमाल होते हैं, आवाज़ देना, पुकारना, और मुखातिब की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए कौन से हरूफ इस्तेमाल होते हैं? मसलन या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहा, या अय्युहल काफिरून, यानी अरबी में निदा के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होना। इनमें भी बहुत से मजाजी आपको मकासद मिलेंगे। तो यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए, लेकिन हम स्टडी कर सकते हैं इन आवर कैपेसिटी नेक्स्ट वीक। तो आज हमने खबर और इंशा को मुकम्मल कर लिया, और अगली बार इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो बाकी अबवाब हैं। मेरा ख्याल है एक सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का ये लेसन जो है, उम्मीद है भारी भी नहीं था, और जैसे किसी ने मुझसे स्पेशली कहा कि सर कोई जल्दी नहीं है, बलागा की में तेज़ी, जितना भी हम पढ़ लें सीख लें, हमारे लिए इसके एग्जाम्पल्स को देखना या एब्जॉर्ब करना काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग से मुराद ये है कि हम इस नज़रिए से देखते नहीं हैं, खासकर मजाजी माने। तो आज के हफ्ते में जो कुरान पढ़ा जाए, उसको मैं चाहता हूँ उसमें से आप तलाश करें कि जो आयात तो वही हैं, उन आयात में कुछ आयात आपको मिलेंगी दुआ की आयात होंगी, कुछ अल्तमास होगा, कहीं डराना धमकाना होगा। वो सोचें वो किस तरह, क्या वो हकीकी मानों में बात हो रही है या मजाजी मानों में हो रही है, क्या अमर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे आई थिंक इम्प्रूव होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ और तदब्बर पे इम्प्रूवमेंट होगी। तो वी कैन टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर क्वेश्चंस, लेकिन आज हम क्लास टाइम पे ख़त्म करना चाह रहे हैं। जी सिस्टर सीमा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, या तो आज वाकई लेसन आसान था, या शायद ये कि हमारे पास स्लाइड्स पहले आई हुई थी तो हम पढ़ के आए थे, जैसे आप दुरुस्तुल लुगतुल अरबिया में कहते थे ना कि पढ़ के आया करना जरूर, तो हमें वो बेहतर समझ में आया था। तो दोनों में से कोई एक बात थी, या लेसन आसान था या हम पढ़ के आए थे। तो अगर जो हमारे पास टीचर का कोई कमाल नहीं था। अच्छा जी, टीचर का तो सारा कमाल ही है जो हम यहाँ पे बैठे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। एनीवे, तो वाकई दुरुस्त बात है, और हमने थोड़ा पढ़ा है ना, ये भी फर्क है ना। ये भी बात हो गई, ये भी बात के जहन मतलब बड़ा कोई बर्डन नहीं फील हुआ। तो अगर हमारे पास स्लाइड्स जो अगले लेसन के वो आ जाए करें, शेयर कर दी हमारे लिए सिस्टर शेयर हो गई है ना। शहजाद साहब ने वीडियोस भी शेयर कर दी, स्लाइड्स भी आई होप कर दी हैं। शहजाद साहब ये सर वीडियोस शेयर कर दिए, सारा स्लाइड्स आप स्लाइड्स भी शेयर कर दें, स्लाइड्स भी शेयर कर दें, और अगली स्लाइड्स मिलती जुलती होंगी, उसके बाद शायद थोड़ा डिफरेंस हो। शुरू की स्लाइड्स हमारी डिफरेंट थी तो हमने शेयर इसलिए नहीं की। अभी टॉपिक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी अंदाज में लें, अगरचे ये भी शायद कहा जाए कि हमने इस बार बहुत सिंपल अंदाज में पढ़ा है और अरबिक टर्म्स को हमने नहीं यूज किया, तो मे बी वी विल यूज इट नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो ना यूज करने से आसान हो गया है। यस सर। तो किसी का और कोई कमेंट करें सीमा के अलावा, ताकि हम आज के लिए कंप्लीट करें सेशन। तो फिर जज़ाकल्लाह खैरा, थैंक यू वेरी मच। और हमने मिस किया सिस्टर अनीस फातिमा के माइक काम नहीं कर रहा था। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जज़ाकल्लाह खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वयकुम। थैंक यू आप सबके शौक का। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी पैदा करे कुरान समझने के लिए, जिंदगियों में लाने के लिए। और जो जो बीमार हैं हम में से, और चाहे वो दिल की बीमारियां हैं या जिस्म की हैं, अल्लाह ताला में शिफात आकर और आसानी, हमारे मुल्क के लिए भी आसानी पैदा कर। हम डेफिनेटली आजमाइश से गुजर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी। ये वो असल में ये वो सूरत हज के हवाले से है कि वो जो आपने टेस्ट जो क्विज है, वो क्विज वाले दिन मेरी वो फ्लाइट है हज वाली, तो मैं तैयारी अच्छी है, मैं देना चाहती हूँ टेस्ट, कोई उसका मुतबादल। सर बहुत ही खुशी कि आप सूरत हज का क्विज दे रहे हैं और हज पे जाते हुए, इससे खुशी की बात हो सकती है। तो इसमें तो ये ना कि वहां जाकर देना जी, तो वहां जाकर, वहां आपने, अभी तो बहुत दूर है हज का एक्चुअल डेज, तो वहां जाकर इंटरनेट भी होगा,
آرام سے جو ہے آپ کو اگر چاہتے ہیں تو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے آپ کے لیے. سر بس یہ ہے کہ یہ 15 کو ہے نا، تو 15 کو ہی میری فلائٹ ہے، وہ ٹائم میری فلائٹ کا ہے، وہ جو 22 کو لے لیں گے آپ سے، کسی اور دن لے آئیں، بلکہ آپ اس ماحول میں دیں تاکہ آپ کا اجر بھی بڑھے، ہمارے لیے دعا کرنے بھی بس وہ دن نہ ہو تو پھر آگے مینج ہو ہی جائے گا، وہ دن نہ ہو تو پھر تو مینج ہو جائے گا. نہیں آگے ہو جائے گا. آپ نے خاص طور پہ دعا کرنی ہے جو کوئز بنا رہا ہے اس کے لیے بھی، رائٹ؟ جی ضرور. اور میں نے وہ بہت شوق سے پڑھا ہے، اور جو بہت کوئی شوق سے سب میں نے دیں اس گے کو ان پڑھا ہے. سب کے لیے بھی. جی سب کے لیے شہزاد صاحب مجازی معنوں میں بات نہ کر رہے، اللہ آپ کو بلا لے، یعنی اللہ تعالیٰ حج کے لیے بلا لے، حج کے لیے بلا لے. جی سر، حج کے لیے سب مجازی معنوں میں لے لیتے ہیں بات کو، اللہ بلا لے، اب کہاں بلا لے. جی کیونکہ آج کل ہم وہ سارے مجازی معنوں میں لے رہے ہیں. ہاں اب آپس میں گفتگو میں بھی خیال کیا کریں کہ حقیقی معنوں میں بات کر رہے ہیں یا مجازی معنوں میں. جی بالکل. یہ جو لیکچر لیتے ہیں اس کا پھر اثر تھوڑا سا ہوتا ہے آپ کی گفتگو میں بھی. چلیں جی. سو شہزاد صاحب کسی کوئی دعائیں منگوانی ہے تو آپ سسٹر کا نام بتا دیں، ہم بھی یاد رکھیں کہ کون سی سسٹر جا رہی ہیں. سسٹر گلناز یوسف. جی سر گلناز یوسف. اوکے جی. تو ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور خاص کر کے شہزاد صاحب نے دعا کی ہے ان کو حج اور پہ ایک سارا اور بھی بہت بڑی چیز مجھ سے مس ہو رہی ہے، وہ میں یہ اس دفعہ وہ ٹیچر ٹریننگ لینا چاہتی تھی، تو وہ دن بھی وہی آ رہے ہیں 16 17 18 پکا میرا اس دفعہ ارادہ تھا. تو بارے میں تو میں آپ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ واپس آئیں پھر ہم جی دوبارہ بالکل انشاءاللہ. جی اس لیے اس کے بارے میں تو میں نے بات ہی نہیں کی کہ وہ اب ظاہر ہے ابھی وہ ایسے پیمانے پہ ہے کہ اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. میرے وہ پہلے والے دن ہوتے تو میں ہر لحاظ سے مینج کر لیتی، لیکن وہ بات کی ہیں. لیکن کوئز کا یہ ہے کہ میری ریکویسٹ تھی کہ میری تیاری ہے تو چلو میں دوں اس کو ضرور. نہیں ضرور آپ سے لے لیں گے جب when you are over there انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ حج پہ خیر. جا رہے ہیں سب ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی سر ضرور انشاءاللہ، آپ سب سے پہلے دعاؤں میں ہوں گے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جی سر. خاص کر جو باہر سے ہمیں جوائن کیا ہوا جیسے ارجمند ہیں، اماد بھائی ہیں، اور جو ہیں سب کہنا ان کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر انٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. جی سر بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.